السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی اہم گفتگو ہے، یعنی شیعہ ذاکرہ جواد نقوی صاحب ان سے سوال کر رہے ہیں ایک اینکر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی اذان ہے، کیا یہ جو آپ نے اذان کے اندر اضافہ کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ جو اذان آپ لوگ پڑھتے ہیں کیا یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہے؟ کیا یہ اذان محبوب علیہ السلام سے ثابت ہے؟ اسی واللہ سے سوال ہوا۔ تو ناظرین گفتگو بڑی کمال کی ہے۔ تو جواد نقوی صاحب ناظرین یقین مانیے وہ شدادے بندے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، وحد یہی تو بندہ ہے جو حق بات کرتا ہے۔ تو ناظرین خیر ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے 40 پارے تھے، 10 پارے کوئی بکری کھا گئی، بلکہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ کے علماء نے کچھ کہا بھی ہے جی بالکل ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، اور وہ 10 پارے مل گئے ہیں یا مل جائیں گے اور ہم وہ سامنے بھی لے کے آئیں گے۔ تو اس طرح تو مطلب یہ کیا پھر دار اسلام میں رہتے ہیں اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ تو یہ بھی انہی باتوں میں سے ہے نا، یہ جو یعنی اگر یہ باتیں اس تاریخ دور میں جاہلیت کے دور میں کوئی کرتا تو پھر توقع تھی، آج کے میڈیا کے دور میں یہ باتیں پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن انشاءاللہ کلیئر ہوں گی یہ چیزیں۔ میں اس مقصد کے لیے پوچھ رہا ہوں، قرآن کریم جو اہل البیت علیہ السلام اور شیعہ جو مستند علماء ہیں، مثلا اس وقت جو شیعہ علماء اس وقت موجود ہیں اور جو شیعہ علماء سابقہ دور میں گزر گئے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، عقائد کی کتابیں موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں قرآن کے متعلق۔ قرآن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ سب سے مستند تفسیر ابھی تک متفقہ طور پر شیعہ و سنی علماء کے نزدیک تفسیر المیزان ہے، علامہ طباطبائی، ہمارے اساتید کے استاد تھے وہ، ٹھیک ہے، ان کی یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، باقی جو ہمارے جید علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہی قرآن جو اس وقت بین الدفتین ہے، یعنی 2 جلدوں کے درمیان، تو 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے جی، یہ 30 پاروں کا قرآن اور 114 سورتوں والا جو قرآن ہے، یہ سارا یہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے رسول اللہ کے قلب نورانی پر۔ اور بلکہ اہل سنت کے ہاں قرآن کے بارے میں بعض اقوال ایسے ہیں جو تھوڑے کمزور ہیں کہ قرآن جمع کس نے کیا ہے، قرآن ترتیب کس نے دیا ہے، وہ صحابہ کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ قرآن اترا بھی اللہ کے حکم سے رسول اللہ پر ہے، قرآن ترتیب بھی رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے، سورہ بندی اس کی ہوئی ہے، جتنی آیات، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، یہ سب حکم رسول اللہ سے ہوا ہے۔ اور نہ اس قرآن میں ایک لفظ اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں ایک لفظ کم ہوا ہے۔ تحریف لفظی اس میں ناممکن ہے، چونکہ قرآن کا خود اپنا فرمانا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں اور محفوظ ہے۔ یہ اہل البیت علیہ السلام کے تعلیم و مذہب کے مطابق یہ ہو بہو لفظ بلفظ منہ بے منہ وہی قرآن ہے۔ بلکہ علامہ صاحب اس زبان کے اندر تو چھوڑ کے ایک علاقے میں دیکھ لیں، پنجابی زبان، یہیں پہ شہروں سے شہروں پہ اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں، تو کسی زبان کے اندر اوورآل تو یہ عام سی بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب اب میں ایک اور بڑے بنیادی سوال پہ آ رہا ہوں، اذان اور نماز پہ، کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی اذان اور نماز میں کیا فرق ہے؟ اور نماز میں آپ جو ایک وہ مٹی سی اہل تشیع حضرات رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اگر کہیں پہ کسی کو مٹی نہ ملے تو کیا اس کی پھر نماز نہیں ہوگی؟ اہل سنت اور شیعہ کی نماز میں وہ تھوڑا سا فرق ہے، اصل جو نماز کا ڈھانچہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خصوصیات میں فرق ہے، مثلا جیسے ہاتھ کھول کے پڑھنا یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، اصل ڈھانچہ تو نماز کا جو شیعہ کے ہاں بھی سنی کے ہاں بھی وہ ایک ہی ہے، جو نماز کے ارکان اور واجبات ہیں۔ اچھا وہ دونوں کے ہاں ایک ہے، بالکل ایک جیسا۔ فجر کی آپ کے یہاں بھی 2 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض، اور اسی طرح سے بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے۔
لیکن جو خصوصیات ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے. جیسے وضو میں مثلا یہ اجتہادی مسائل ہیں, فقہی مسائل ہیں, یہ کوئی اعتقادی باتیں نہیں ہیں کہ شیعہ فقی نے آیا وضو سے یہ استنباط کیا ہے, اس طرح سے سمجھا ہے کہ وضو چہرہ دھونے اور بازو دھونے سے اور سر اور پاؤں کا مسح کرنے سے ہوتا ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں وہ پاؤں دھو بھی لیتے ہیں اور سر کا مسح کرتے ہیں, پاؤں دھو لیتے ہیں اور دھوتے ہیں, اور دھوتے بھی. ایون اہل سنت کے ہاں بھی کہیں پہ پاؤں کا مسح بھی ہے. یعنی یہ اختلاف ہے, موجود ہے اہل سنت کے آپس میں بھی ہے, شیعہ کے ساتھ بھی, اور یہ فرعی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. بنیادی نماز کا ڈھانچہ ایک ہی ہے, رکعات اوقات سب ایک جیسے ہیں. ایون سنیوں میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پہ ایک امام کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. مالکی مکہ میں جائیں تو آپ کو لگے گا ایک بہت بڑی جمعیت ہاتھ کھول کے. میں پہلے خود غلط فہمی میں شکار ہو گیا, میں سمجھا یہ شیعہ ہے, لیکن وہ سجدگاہ نہیں تھی ان کی, تو میں سمجھا یہ سجدگاہ اس لیے نہیں رکھتے کہ سعودی عرب والوں سے ڈرتے ہیں تو وہ رکھنے نہیں دیتے. لیکن وہ پتہ چلا وہ سنی ہے, وہ سارے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. مالکی فقہ کے جو مراکش اور ان ممالک سے آتے ہیں وہاں سے وہ مالکی فقہ کے پیروکار ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. بس یہ جزئی سا فرق ہے, کوئی بنیادی فرق نہیں ہے نماز کے بعد. اذان میں کیا ہے؟ اذان میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اذان میں جو اذان کے اصل ارکان ہیں وہ سب کے ملتے جلتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے شہادت توحید ہے, شہادت نبوت ہے, ٹھیک ہے, اور خود نماز کی طرف جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو شیعہ کے ہاں ہے کہ حی علی خیر العمل کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. یہ تھا, یہ جزء اذان تھا. رسول اللہ ایسا ہی اذان کہا کرتے تھے, اور اہل البیت بھی ایسے ہی اذان کہتے تھے, اور خلفاء کے دور میں بھی ایسے تھی اذان. لیکن جب وہ جہادی دور شروع ہوا فتوحات کا, تو وہاں پر چونکہ حی علی خیر العمل کا مطلب یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آؤ آپ, جبکہ اس وقت جہاد سب سے بہترین عمل تھا. تو حاکم نے, خلیفہ نے حکم دیا کہ اس طرح سے جہاد کی اہمیت کم ہو رہی ہے, لوگ نماز کو بڑا سمجھتے ہیں, جہاد کو اتنا اہمیت نہیں دیتے, تو وہ جہاد کی وجہ سے یہ اجتہادی ایک رائے قائم کی گئی کہ یہ نہ کہا جائے. اس کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم, یعنی نماز مطلقہ خیر چیز نہیں ہے, نیند سے بہتر ہے, جہاد سے بہتر نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک تصرف کیا گیا. ٹھیک. ایک چیز جو شیعہ اور کرتے ہیں اذان میں, علی ولی اللہ شہادت دیتے ہیں. تو یہ تو شیعہ تمام فقہا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ اذان کا حصہ نہیں ہے, جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اذان میں تاکید کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے, چونکہ یہی وہ بنیادی اختلافی موضوع ہے شیعہ غیر شیعہ کے اندر, امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت. تو اس پر تاکید کے لیے یہ کہتے ہیں. اور نماز ایک ایسی چیز, اذان ایسی چیز ہے جو نماز کی طرح نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی اضافی چیز آپ نے کہہ دی تو باطل ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی باطل. مثلا آپ اذان کے بغیر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہاں اذان نہ کہیں تو اذان کہہ رہے ہیں آپ, بیچ میں انہیں کہتے ہیں جی پانی دینا مجھے, لائٹ آف کر دے, اذان کے دوران ہی آپ بات بھی کر رہے ہیں, تو اس سے اذان میں کوئی فرق نہیں, نماز باطل ہو جاتی ہے, اذان باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چونکہ اذان میں گنجائش ہے کہ آپ اپنی ذاتی بات بھی کر سکتے ہیں, تو اس لیے اس گنجائش سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ پھر ہم شہادت دیتے ہیں امیر المومنین کی ولایت کی, اشہد ان علی ولی اللہ. یہ فرق ہے اہل سنت اور جو یہ مٹی رکھتے ہیں سجدہ کا. وہ میں ایک اور اس ضمن میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے 5 وقت اذان ہوتی ہے جی, تو یہ اذان اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, آپ کے ہاں 5 نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں. 5 الگ نمازیں, ظہرین اور مغرب نمازیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ 3 ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ 5 پہ پڑھتے ہیں. 5 پہ بھی پڑھ لیتے ہیں. میں خود 5 پہ ہی پڑھتا ہوں, 5 وقت پہ نماز. اچھا, کچھ آزادی ہے, یعنی یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ, چونکہ دونوں شرعی حکم میں ملا کے پڑھنا بھی الگ الگ پڑھنا بھی, تو دونوں جس طرح جس کی مرضی ہے. لیکن کہ ضد نہیں بنا لی, اہل سنت نے بنا لے کہ ہم نے ملانی ہی نہیں ہے, اہل تشیع نے بنا لی کہ ہم نے الگ پڑھنی ہی نہیں پڑھنی. یہ درست کام نہیں ہے, چونکہ دونوں طرح سے رسول اللہ نے دونوں طرح سے پڑھی ہیں. تو اب ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 وقت پہ اذان ہوتی ہے, اور اس میں
جو اذان ہوتی ہے جس مؤذن کی اذان وہ اہل سنت کے عالم ہیں جو علی ولی اللہ والی اذان کہتے ہیں. نہیں یعنی جن کی اصل اذان وہ تو وفات پا چکے ہیں. مصر کے قاری تھے مصطفیٰ غلوش, مجھے بہت پسند تھے ان کی تجوید قرات, بہت میں اس کو پسند کرتا ہوں ان کا انداز. اور انہوں نے اذان بھی شیعہ والی اذان کہی ہے, علی ولی اللہ والی. تو وہی اذان ہم یہاں ہمارے جو قاری ہیں میں نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ وہی غلوش والی اذان آپ نے دینی ہے. تو یہ اصل اذان دی ہی اہل سنت نے ہے جو یہاں ہم تکرار کرتے ہیں, اس کی کاپی کرتے ہیں یا اس کے نیج پر ہمارے قاری اذان دیتے ہیں. تو یہ وہ خود غلوش کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اذان دی مصر میں گیا تو مجھے چڑھائی کر دی مفتیوں نے کہ یہ تو نے کیا اذان دی. تو میں نے کہا کہ علی ولی ہے, میں نے اذان میں کہا تو آپ بتاؤ علی ولی ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہیں. تو کہا ہیں تو پھر کیا حرج میں نے وہاں کہہ دیا ہے, تو کیوں اتنا جنجال کھڑا کر لیا ہے آپ نے, وہ غلط بات تو نہیں کی. وہ جو ٹکیاں رکھتے ہیں نماز کے اندر سجدگاہ اس کو کہتے ہیں مٹی کی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء فقہا کے اہل البیت کے تعلیم کے مطابق سجدہ صرف زمین پر کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جو زمین چیز جو زمین شمار ہو, ڈائریکٹ زمین, یعنی کوئی کارپیٹ کوئی صف ایسی چیز, کوئی کپڑا نہ ہو, مصنوعی چیز نہ ہو, کپڑا نہ ہو, اوپر کوئی اور چیز ایسی نہ ہو, جو زمین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, زمین کا جز ہو سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا آپ خاک پہ سجدہ کریں, ریت پہ کریں, مٹی پہ کریں, گھاس پہ کریں, پتے پہ کریں, لکڑی پہ کریں, جو زمین سے نکلی ہوئی اب زمین کی چیزیں ہیں ان پہ جو زمین شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے معدنیاتی چیزیں بنائی ہیں, لوہا ہے, دانتیں ہیں, معدنیات سے نکالا ہے, یا آپ نے پلاسٹک ہے, کپڑا ہے, یہ نہیں ہو سکتا چونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے بلکہ زمین کو ڈھانپا ہے آپ نے ان چیزوں سے, زمین نیچے چھپا دی ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ سجدہ آپ نے زمین پہ کرنا ہے, جو قرآن کریم کی اصطلاح کہ سجدہ زمین پہ کرنا ہے آپ نے. تو زمین کا جو چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں. اب آج کل کے دور میں چونکہ جیسے ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے زمین تو چھپی ہوئی ہے, اوپر شیٹ لگی ہوئی ہے, تو یہاں ہم نے زمین یا تو اس کو پھاڑیں یا باہر جائیں کسی اور جگہ, تو سہولت کے لیے یہ مٹی کی ٹکیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا لکڑی یا پتا یا کوئی چیز ایسی. نہیں, یہ میدان کربلا کی مٹی نہیں ہے. نہیں, یہ تو عام مٹی ہے, اپنے علاقے کی مٹی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا کی تربت اس کو کہتے ہیں, تربت سید الشہداء, کہ اس کا ایک اپنا حیثیت ہے کہ اس میں شفا ہے اور وہ تبرک ہے. وہ ہونا ضروری نہیں ہے, مٹی ہونا, آپ اپنے لاہور کی مٹی لے لیں, آپ اپنے گاؤں کی مٹی لے لیں, ٹھیک ہے. سجدہ مٹی پر ہونا ہے, زمین پر ہونا ہے, اس کی یہ حکمت. علامہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے, تو شیعہ حضرات تو صرف کالے کپڑے پہنتے ہیں, یا کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کالے کپڑے مجالس میں پہنتے ہیں, محرم میں پہنتے ہیں, عزاداری کے علامت ہے عزا کی. ٹھیک ہے. سیاہ ہو جاتا ہے, سیاہ پوش. ٹھیک ہے. اور کئی ملکوں میں ہے مختلف, مثلا انڈیا میں عزا کی علامت سفید کپڑے ہیں, وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں. جب کوئی مر جائے تو وہ سارے سفید پوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض دیگر ملکوں میں وہ سیاہ پہن لیتے ہیں. تو اب شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ عزادار سیاہ لباس عزا کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ خصوصاً محرم میں ہی پہنتے ہیں, ہمیشہ نہیں پہنتے, مختلف لباس پہنتے ہیں. جس طرح دوسرے اور محرم میں بھی بلیک سے ہٹ کے وائٹ بھی کوئی اور بھی پہنا جا سکتا ہے اہل تشیع کے نزدیک. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ اکثریت تو نہیں پہنتے کالے کپڑے, کم لوگ پہنتے ہیں. باقی جو معمول کے لوگ ہیں, مثلا آپ اپنے کولیگز کو دیکھیں, آفیسز میں دیکھیں, تو وہ دوسرے معمول کے لباس پہنتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کا قرآن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, اے میرے محبوب علیہ السلام جی, ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا. اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. ناظرین, دین اسلام مکمل ہو گیا, نہ ہی اب اضافے کی ضرورت ہے, نہ ہی اب کمی کی ضرورت ہے. دین مکمل ہو گیا. اب ہم اگلی بات کرتے چلے, بدعت. بدعت کو کہ آپ دیکھیں گے کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی چنگی بدعت بھی ہوتی ہے, یعنی اچھی بھی ہوتی ہے. تو ناظرین, جب کہ دیکھا جائے کل بدعت ضلالہ, محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر بدعت ہی گمراہی ہے.
वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, और ये बिदत कहाँ पे लेके जाएगी? जहन्नम की तरफ लेकर जाएगी। अब हम अगली बात नाज़रीन करते चले, बिदअत। अगर हम कहते हैं ये काम ठीक नहीं है, ये दीन के अंदर इजाफा है, ये बिदअत, तो क्या लोग कहते हैं जी लो जी फिर तो ये जो बाइक लिए फिर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल लिए फिर रहे हैं, ये बिदअत नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह मौज़। लो जी ये जो आप कार लिए फिर रहे हैं, क्या ये बिदअत नहीं है? हम ये बात कहते हैं ये बिदअत नहीं है। क्यों? ये बंदा बाइक कार जो भी लेता है अपनी सहूलत के लिए लेता है, ये सहूलत के लिए है। तो यानी ये सहूलत समझ कर लेता है, ना कि वो दीन का हिस्सा समझ कर लेता है, बल्कि वो सहूलत समझ कर लेता है। तो अगर यहाँ पे भी बात ना बने तो आगे से कहते देते हैं जी ये जो आपकी मस्जिद का मीनार है, क्या ये बिदअत नहीं है? हम कहते हैं ये भी बिदअत नहीं है। क्यों? क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, हदीस सहीह बुखारी की है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के करीब दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मीनार का नाम तो महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद लिया। अब हम अगली बात करते चले, तो अगर इस पे भी बात ना बने तो क्या देते फिर हमें मना दिखाएं। अगर यही बात है मना दिखाएं, फिर एक बंदा उठता है, एक बंदा उठकर अगर ये बात कह दे कि मैं ईद उल फितर की भी अजान कहूंगा, ईद उल अजहा की भी अजान कहूंगा, तो आप उनको रोकेंगे ना? जब आप उनको रोकेंगे तो आगे से आपको कहे कि मुझे मना दिखाएं, तो आप उसको मना दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। नहीं, जो काम ही आज शुरू हुआ है वह मना कहां से दिखा देगा? खैर नदी दीन मुकम्मल हो गया है। अब हम अगली बात करते चले। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा तशरीफ फरमा है, तो बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी अजान के जो कलिमात पढ़े जाते हैं, अजान पढ़ी जाती है, यानी वो अभी नहीं पढ़ी जा रही थी। यानी सहाबा बैठे हुए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है जी हम ऊंची जगह पे चढ़कर बाजा वगैरह बजा देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया। एक सहाबी कह रहा है जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी हम ऊंची जगह पे चढ़ के आग जला दिया करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए नमाज का टाइम हो गया। तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ये मुझे काम अच्छे नहीं लगते। अच्छा, एक सहाबी उठे, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन ज़ैद अब्द रब्बिही रज़ियल्लाहु तआला घर चले गए। तो उनको ख्वाब के अंदर एक आदमी आया, वो नकूस यानी बाजे वगैरह बेच रहा था, वो आया। तो महबूब अलैहिस्सलाम का सहाबी फरमाने लगा क्या ये बेचेगा तू? वो कहने लगा जी जी मैं बेचूंगा। वो आगे से वो बंदा जो आया ख्वाब के अंदर, वो कहने लगा करेंगे क्या आप? तो महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाने लगे हम ऊंची जगह पे चढ़कर बजा दिया करेंगे तो ताकि लोगों को पता चल जाए नमाज का टाइम हो गया। अब वो बंदा जो ख्वाब के अंदर आया वो कहता है मैं आपको इनसे अच्छे कलिमात सिखाता हूँ। उस बंदे ने पूरी अजान सिखला दी अल्लाहु अकबर से। यहाँ पे ये भी बात नशीन फरमा ले, उस बंदे ने जो अजान सिखाई है अल्लाहु अकबर से सिखाई है, शुरुआत ही अल्लाहु अकबर से की है। खैर अजान सिखा दी। सुबह महबूब अलैहिस्सलाम का ये सहाबी टाइम पे पहुंच गया महबूब अलैहिस्सलाम के पास। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये हजरत बिलाल है, इसको ये कलिमात सिखाओ क्योंकि इनकी आवाज़ ज़्यादा है, ये अजान पढ़ेंगे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान पढ़नी शुरू कर दी। हजरत बिलाल ने भी अल्लाहु अकबर शुरू कर दी। जब अल्लाहु अकबर शुरू कर दी तो उधर से हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला भी आ रहे हैं, इनकी जो चादर है वो जमीन पे घसीटती हुई आ रही है, और आकर क्या कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम जी अल्लाह ने वाकई आपको हक और सच वाला नबी बनाकर भेजा। ये जो अजान पढ़ी जा रही है ना, ये मुझे भी ख्वाब के अंदर बतलाई गई है। तो नाज़रीन पता ये चलता है कि ये जो अजान है ना अल्लाहु अकबर जो अजान पढ़ी जाती है, ये है महबूब अलैहिस्सलाम से साबित। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से भी महफूज फरमाए और बिदअत से भी महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीद नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त पक्का सच्चा नमाजी बनाए। और जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना से तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।